آج کل آپ سنتے ہوں گے یہ صاحب پیر ہیں اور ہم ان کے مرید ہیں۔ تو آج جانیں گے آخر پیر کون ہوتے ہیں اور پیر کیسے بنا جا سکتا ہے۔ پیر وہ ہو سکتا ہے جو آپ کو رب کی طرف جانے کا راستہ دکھائے۔ کہنے کا مطلب جو آپ کو اللہ کے بتائے راستوں پر چلنے کو کہے۔ دھیان رہے کہ پیر کا مرتبہ جتنا بڑا ہے اتنا ہی مشکل و خطرناک ہے۔ یہ اتنا بڑا بوجھ ہے جسے ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ پیر ہونا ذمہ داریوں کا ایک زبردست پہاڑ ہے۔ پیر بن جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ جان کھودنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ مگر افسوس آج کل لوگوں نے اسے ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے۔ جسے دیکھو وہی اپنے آپ کو ایک پیر بتا رہا ہے اور لوگوں کو اپنا مرید بنا کر فخر کرتا ہے کہ میرے اتنے سارے مرید ہیں، اور ان کے مریدوں کو بھی کہہ دیتا ہے کہ میرا پرچار پرسار کرو۔ ان پیر مریدوں کو پتہ نہیں کہ آخر حقیقت میں پیر کیا ہوتا ہے، پیر کیسا ہونا چاہیے، مرید کسے کہتے ہیں۔ اور کوئی اپنے آپ کو پیر بتا رہا ہے تو پہلے اسے جاننا چاہیے کہ ہم پیر بننے کے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ کوئی صرف داڑھی مونچھ بڑھا کر پگڑی باندھنے یا گلے میں چھلے تعبیذ پہننے سے پیر نہیں بن سکتا۔ آج کل پیر کی آڑ میں لوگوں نے اپنا ایک دھندا بنا لیا ہے جو کہ شریعت کے حساب سے بالکل غلط ہے۔ ایسے لوگ اگر اپنے آپ کو پیر بتائیں تو آپ کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک پیر میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، تب جا کر وہ پیر بننے کے لائق ہو سکتا ہے۔ پیر وہی بن سکتا ہے جو قرآن مجید اور شریعت کے مسائل کی جانکاری رکھتا ہو۔ کوئی بھی جاہل آدمی جسے قرآن اور شریعت کا علم نہیں ہو وہ پیر نہیں بن سکتا۔ پیر وہ نہیں بن سکتا ہے جو گمراہ جماعتوں سے تعلق رکھتا ہو، جو لوگوں کو گمراہی کے راستے پر چلنے کو کہتا ہو۔ پیر وہ بن سکتا ہے جو سنت و شریعت کا پابند ہو، جو گناہ کبیرہ صغیرہ سے بچتا ہو، سنت داڑھی رکھتا ہو، نماز روزے کا پابند ہو۔ جو آدمی شریعت کے خلاف کام کرے وہ پیر بننے لائق نہیں۔ پیر کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، اس کے بیچ میں کہیں ٹوٹتا نہ ہو۔ کہنے کا مطلب جو پرانے پیر رہ چکے ہیں، اگر ان کی اولادیں ان پیر کے مرنے کے بعد اگر اپنے آپ کو پیر بتائیں، اگر ان میں پیر بننے جیسا کوئی گڑ نہ ہو تو وہ بھی غلط ہیں۔ ایسے کو مرید ہونا حرام ہے۔ فرض و واجب ارکان ادا کرنے کے علاوہ طرح طرح کے وظیفوں کا عامل ہو، لوگوں کو نیک راستے پر چلنے اور غلط کاموں کو کرنے کے لیے منع کرتا ہو، اپنے مریدوں کا برابر دھیان رکھتا ہو اور انہیں شریعت کے خلاف کام کرنے پر ٹوکتا ہو۔ کوئی پیر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً کسی کو اپنا مرید نہ بنائے، پہلے اسے شریعت کا پابند کر کے اور کچھ نصیحت کر کے جانے دے۔ اگر کسی مرید کو سچی عقیدت ہوگی تو وہ دوبارہ حاضر ہوگا۔ مرید کو چاہیے اگر کوئی پیر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے بارے میں پہلے اچھے سے جان لے۔ آج کل کے کچھ لوگ اپنے آپ کو پیر بتانے لگ گئے ہیں اور پہلے نذرانے کی مانگ کرتے ہیں۔ انہیں مرید سے مطلب نہیں، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ کچھ لوگ آس پاس کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے مرید ہو جاؤ، تمہاری پریشانی اور کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کا مرید بننے سے پہلے ان کے بارے میں جان لیں کہ آخر میں ایسے لوگ پیر ہیں بھی یا نہیں۔ پیر کو چاہیے کہ مردوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کرے اور عورتوں کو پردے میں بٹھا کر اپنا رومال
امامہ پکڑا کر مرید بنائیں اور مرید بناتے وقت انہیں شریعت کی پابندی کی سخت تاکید کریں۔ عورتوں کو بے پردہ یا ہاتھ پکڑ کر مرید بنانا جائز نہیں۔ جو پیر یہ کہتے ہیں کہ عورت کو پیر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، مرید ہو جانے کے بعد عورت پیر کی بیٹی بن جاتی ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے اور شیطانی خیال ہے۔ عورتوں کو اپنے پیر سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ پیر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مریدوں کو اسلام کی اچھی تعلیم سے روبرو کروائے، طرح طرح کے وظیفوں کو پڑھنے کا طریقہ سکھائے، خدا کے راستے پر چلنے کی راہ دکھائے، جس سے مریدوں میں ایک روحانی انقلاب پیدا ہو سکے، جس سے وہ دین کا پابند ہو جائے۔